کہ جو بھی یہاں پہ بیٹھے ہیں اپنی نیند کو قربان کر کے اپنے سارے کام کو چھوڑ کے اور اللہ اس کے رسول کی محبت میں یہاں بیٹھے ہیں، یہ محبت میں ہمارا بیٹھنا بیکار نہیں جائے گا انشاءاللہ۔ نبی کے صدقے میں اللہ ہمیں دنیا میں بھی کامیاب فرمائے، آخرت میں بھی کامیاب فرمائے گا۔ سب کچھ نبی کا ہے۔ کس کا ہے؟ ارے کس کا ہے؟ سب بولیے کس کا ہے؟ نبی کا۔ جب میں نے عرض کر دیا میں بولوں گا تو آپ چپ رہیں گے، اور جب میں چپ ہوں گا تو آپ بولیں گے انشاءاللہ۔ تو دیکھیے آپ یہاں بیٹھے لائٹیں لگوائی ہیں، یہ مائک ہے، یہ اسٹیج ہے، یہ پنڈال ہے، یہ اور جگہ جگہ ابھی ہم گلنگری پہنچے، پہلے تو وہاں بھی سجاوٹ، جے پور میں بھی سجاوٹ، پورے ہندوستان میں دنیا میں جہاں جہاں نبی کے دیوانے مستانے فرزانے رہ رہے ہیں وہاں سب سجاوٹ آج کے دن ہے۔ اور جو سجاوٹ نہیں کرے گا تو ایسا لگے گا کہ اس کو نبی کے آنے کی خوشی نہیں ہے۔ ارے بات صحیح نہیں ہے؟ ہمیں تو نبی کے آنے کی خوشی ہے، اس لیے ہم نے سجاوٹ کی ہے۔ اللہ کا یہ کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں انسان بنایا۔ کرم ہے نہیں ہے؟ کیا ہے؟ کرم ہے۔ اور آپ ابھی کم گرم ہیں، مکمل گرم ہونا ہے آپ کو، تبھی بیٹری چارج ہوگی۔ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو کیا بنایا؟ انسان۔ سب بولیں کیا بنایا؟ انسان۔ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا۔ اللہ چاہتا تو جانور بنا دیتا، پرند بنا دیتا، چرند بنا دیتا، پشو بنا دیتا، پکشی بنا دیتا، جو چاہتا بنا دیتا۔ ہم کہتے کیا اللہ ہمیں کیا بنا رہا ہے؟ معاذ اللہ، ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا تو ہم کہتے کہاں سے؟ جو چاہتا بنا دیتا، لیکن رب کا کرم ہے، رب نے ہمیں منشیہ بنایا، انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا۔ اور دوسرا کرم کیا ہوا کہ انسان تو بنایا، مسلمان بنایا۔ اللہ چاہتا تو یہودیوں میں پیدا کر سکتا تھا، بدھسٹ میں پیدا کر سکتا تھا، نصرانیوں میں پیدا کر سکتا تھا، شرک والوں میں پیدا کر سکتا تھا، کفار میں پیدا کر سکتا تھا، ہزار اقوام ہے دنیا میں، کسی میں بھی پیدا کر سکتا تھا، لیکن رب کا کرم ہے کہ انسان بنایا۔ دوسرا کرم مسلمان بنایا۔ اور سب سے بڑا کرم انسان تو بنایا ہی، مسلمان بنایا۔ سب سے بڑا کرم بالائے کرم کہ مصطفیٰ کا غلام بنایا، مصطفیٰ کا امتی بنایا۔ اللہ چاہتا تو آدم کی امت میں پیدا کر سکتا تھا، شیش کی امت میں پیدا کر سکتا تھا، زکریا کی امت میں پیدا کر سکتا تھا، یعقوب کی امت میں پیدا کر سکتا تھا، لوط کی امت میں پیدا کر سکتا تھا، دانیال کی امت میں پیدا کر سکتا تھا، ذوالکفل کی امت میں پیدا کر سکتا تھا، یعقوب کی امت میں پیدا کر سکتا تھا، یوسف کی امت میں پیدا کر سکتا تھا، یونس کی امت میں پیدا کر سکتا تھا، یحییٰ کی امت میں پیدا کر سکتا تھا، نجی اللہ کی امت میں پیدا کر سکتا تھا، خلیل اللہ کی امت میں پیدا کر سکتا تھا، روح اللہ کی امت میں پیدا کر سکتا تھا، لیکن رب کا کرم بالائے کرم کہ اللہ نے نجی اللہ کا امتی نہیں، خلیل اللہ کا امتی نہیں، ذبیح اللہ کا امتی نہیں، روح اللہ کا امتی نہیں، بلکہ حبیب اللہ کا امتی بنایا۔ کس کا امتی؟ حبیب اللہ، حبیب اللہ۔ خلیل اللہ نے جب اس امت کی شان دیکھی تو رب کی بارگاہ میں عرض کی، مولا مجھے نبی مت بنا، مجھے نبی مت بنا، بلکہ مجھے بھی مصطفیٰ کا امتی بنا۔ اور ایک نبی نے لگی، دو نبی نے لگی، تین نبی نے لگی، بلکہ 12 نبیوں نے دعا کی تھی، یا اللہ ہمیں نبی مت بنا، مصطفیٰ کا امتی بنا۔ ہم نے تو دعا بھی نہیں کی، ہم نے کرم فرمایا۔ تو سب سے پہلا کرم انسان بنایا، دوسرا کرم بھول گئے یاد ہے، مسلمان بنایا، تیسرا کرم مصطفیٰ کا غلام۔
امتی بنایا، وفادار بنایا. اور امتی میں بھی امام صاحب، امت میں بھی بڑے گھپلے ہیں. یہ زمانہ مؤذن صاحب ایسا چل رہا ہے کہ جس فرقے والے کو دیکھو تو وہ کہے کہ میں مصطفیٰ کا ہوں، جس فرقے والے کو دیکھے کہ جنتی میں ہوں، میں مصطفیٰ کا ہوں، میں مصطفیٰ کا غلام ہوں، میں مصطفیٰ کا وفادار ہوں، جانثار ہوں، وہ مصطفیٰ والا کہہ رہا ہے. اہل حدیث کو دیکھو تو وہ مصطفیٰ والا کہہ رہا ہے، دوسرے کو دیکھو تو وہ مصطفیٰ والا کہہ رہا ہے. لیکن رب کا کرم کہ رب نے ہمیں انسان بھی بنایا، مسلمان بھی بنایا، مصطفیٰ کا غلام بھی بنایا، لیکن امتی میں بھی غداروں میں پیدا نہیں فرمایا، وفاداروں میں پیدا فرمایا ہے، وفاداروں میں پیدا فرمایا. آپ جانتے ہیں ایک صحابی رکھنا اس بات کو، اور ہمیں بھی سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے. ایک ساتھ تھے تو وہ فجر کی نماز پڑھتے تھے. فجر میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ 4. کتنی؟ ظہر میں 12، اور عصر میں، اور مغرب میں، عشاء میں 17 پڑھتے ہیں. اس کا مطلب حضرات محترم سب، لیکن وہ انہوں نے فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد 3 سجدے ایکسٹرا کیے. ایک صحابی ظہر کی نماز ادا کر رہے تو 3 سجدے ایکسٹرا، عصر کی ادا کر رہے تو 3 سجدے ایکسٹرا، مغرب کی ادا کر رہے تو 3 سجدے ایکسٹرا، عشاء کی ادا کر رہے تو 3 سجدے. یعنی نماز کمپلیٹ ہوئی پھر ایک سجدہ کیا، پھر نماز کمپلیٹ ہوئی پھر دوسرا سجدہ کیا، پھر نماز کمپلیٹ ہوئی تیسرا. اب صحابہ یہ معمول دیکھتے تھے کہ یار فجر کی نماز میں 4 رکعتیں جتنے سجدے ہونے تھے ہو گئے، اب یہ 3 سجدے الگ سے کیوں؟ ظہر میں بھی ہم دیکھتے ہیں 3 سجدے الگ، عصر میں بھی 3 سجدے الگ. سرکار کی بارگاہ میں بات پہنچا دی، سرکار نے ان کو بلایا کہ بولے 3 سجدے ایکسٹرا کیوں کرتے ہو؟ تو وہ جو بات میں نے ابھی عرض کی تھی نا، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اس لیے کرتا ہوں کہ میں اپنے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. یعنی ہر نماز کے بعد 3 سجدے الگ اس لیے کرتا ہوں کہ ایک سجدہ تو وہی کرتا ہوں کہ اللہ تو نے انسان بنایا، تیرا شکر ہے، وہ سجدہ. دوسرا سجدہ وہ کرتا ہوں کہ تو نے مسلمان بنایا. تیسرا سجدہ وہی کرتا ہوں مولا تیرا شکر ہے، مصطفیٰ کا غلام بھی بنا دیا. تو یہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں بھی سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اللہ اکبر، سب کچھ مصطفیٰ جان رحمت کا ہمیں فیض ملا، مصطفیٰ جان رحمت کا صدقہ ملا اور مصطفیٰ کے ہم امتی بنے. اب آپ جانتے کہ شامیانہ مصطفیٰ کا صدقہ، یہ شامیانہ جو ٹنگ رہا ہے یہ مصطفیٰ کا صدقہ ہے. بیٹا کسی کو ملا ہے تو مصطفیٰ کا صدقہ ہے، بیٹیا کسی کو ملی ہے تو مصطفیٰ کا صدقہ ہے، عزت کسی کو ملی ہے تو مصطفیٰ کا صدقہ، وقار کسی کو ملا تو مصطفیٰ کا صدقہ ہے، اللہ اکبر، شہرت کسی کو ملی تو مصطفیٰ جان رحمت کا صدقہ، ایمان ملا تو مصطفیٰ کا صدقہ، رمضان ملا تو مصطفیٰ کا صدقہ، قرآن ملا تو مصطفیٰ کا صدقہ، رحمان بھی ملا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کا صدقہ ہے. اللہ اکبر، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں. پتہ یہ چلا کہ جس کو جو کچھ ملا ہے یہ کسی کے باپ کا صدقہ نہیں، آمنہ کے لال کا صدقہ ہے. آمنہ کے لال کا صدقہ، وہ مصطفیٰ کی بارگاہ تھی، مصطفیٰ ہی کا صدقہ تھا کہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں کوئی ادنا آیا تو آلہ بن گیا، کاٹا آیا تو پھول بن گیا، برا آیا تو اچھا بن گیا، ناپاک آیا تو پاک بن گیا، شقی آیا تو سعید بن گیا، رہزن آیا تو رہبر بن گیا، صدف آیا تو کوہر بن گیا، کالا آیا تو رشک قمر بن گیا، غلام آیا تو آقا بن گیا، مقتدی آیا تو امام بن گیا. مصطفیٰ کی بارگاہ میں ابو بکر آئے تو صدیق بن گئے، عمر آئے تو فاروق اعظم بن گئے، عثمان آئے تو ذوالنورین بن گئے، علی آئے تو حیدر کرار بن گئے. یہ تو صحابہ کی بات ہے. ارے جس کو جو کچھ ملا ہے قسم خدا کی مصطفیٰ کے صدقے میں ملا ہے. یہاں تک کہ آدم کو نبوت ملی تو مصطفیٰ کا صدقہ، شیش کو نبوت ملی تو مصطفیٰ کا صدقہ، زکریا کو نبوت ملی تو مصطفیٰ کا صدقہ، یعقوب کو نبوت ملی تو مصطفیٰ کا صدقہ، لوط کو نبوت ملی تو مصطفیٰ کا صدقہ، یحییٰ کو نبوت ملی تو مصطفیٰ کا صدقہ، دانیال کو نبوت ملی تو مصطفیٰ کا صدقہ، عیسیٰ کو نبوت ملی تو مصطفیٰ کا صدقہ، موسیٰ کو نبوت ملی تو مصطفیٰ کا صدقہ، اور قریب آئیے صحابہ کو صحابیت ملی تو مصطفیٰ کا صدقہ.
صداقت ملی مصطفیٰ کا صدقہ، عمر کو عدالت ملی تو مصطفیٰ کا صدقہ، عثمان کو سخاوت ملی مصطفیٰ کا صدقہ، علی کے مرتضیٰ کو شجاعت ملی تو مصطفیٰ جان رحمت کا صدقہ ہے۔ اور قریب آئی کہ نعمان بن ثابت دنیا میں امام اعظم بن کے چمکے تو مصطفیٰ جان رحمت کا صدقہ، کوئی امام شافعی بنا تو مصطفیٰ کا صدقہ، کوئی امام مالک بنا تو مصطفیٰ کا صدقہ، کوئی امام باقر بنا تو مصطفیٰ کا صدقہ، کوئی امام جعفر بنا تو مصطفیٰ کا صدقہ، کوئی امام جعفر بنا تو مصطفیٰ کا صدقہ۔ اور قریب آئیے کوئی باری سے دیوا بنا تو مصطفیٰ کا صدقہ، کوئی مخدوم سمنا بنا تو مصطفیٰ کا صدقہ، کوئی تاج الشریعہ بنا تو مصطفیٰ کا صدقہ، کوئی مفسر اعظم بنا تو مصطفیٰ کا صدقہ، کوئی محدث اعظم بنا تو مصطفیٰ کا صدقہ، کوئی شہید اعظم بنا تو مصطفیٰ کا صدقہ، کوئی شاہ جمال اللہ بنا تو مصطفیٰ کا صدقہ، کوئی برکت اللہ بنا تو مصطفیٰ کا صدقہ، ارے اللہ اکبر، کوئی محبوب الہی بنا تو مصطفیٰ کا صدقہ، قطب الدین مصطفیٰ کے صدقے میں، علاء الدین مصطفیٰ کے صدقے میں، نظام الدین مصطفیٰ کے صدقے میں، فرید الدین مصطفیٰ کے صدقے میں، شمس الدین مصطفیٰ کے صدقے میں، اچھے رضا پیارے رضا امام احمد رضا جو آج اعلیٰ حضرت بن کے چمکے، یہ بھی مصطفیٰ جان رحمت کا صدقہ۔ اور آج پوری دنیا میں جو قوم مسلم چمک رہی ہے یہ بھی آمنہ کے لال کا صدقہ ہے، جو مصطفیٰ کی امت پوری دنیا میں چمک رہی ہے۔ جبھی تو اعلیٰ حضرت کے گئے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جاتے عشق محبت عشق محبت جشن عید میلاد النبی زندہ باد۔ تو سب کچھ جو چمکا یہ کسی کا صدقہ نہیں بلکہ کس کا صدقہ ہے؟ بولیے بولیے، مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ ہم بیٹھے ہیں تو مصطفیٰ کا صدقہ، کیونکہ مصطفیٰ کی ذات ہی اتنی اعلیٰ تھی۔ ارے بولیے، مصطفیٰ وہ ہے جس کا چلنا لاجواب، جس کا بیٹھنا لاجواب، جس کا سونا لاجواب، جس کا جاگنا لاجواب، جس کا کھانا لاجواب، جس کا پینا لاجواب، جس کا شادیاں کرنا لاجواب، جس کا بیٹیوں کو پالنا لاجواب، ارے جس کے دندان لاجواب، جس کا خاندان لاجواب، ارے جس کا سینہ لاجواب اور جس کا مدینہ لاجواب، سب کچھ لاجواب۔ مصطفیٰ جان رحمت کی تعریف امام صاحب کی کیا حیثیت جو کر سکے، ترجم صاحب کی کیا حیثیت کر سکے، شعراء کی کیا حیثیت جو مصطفیٰ کی تعریف کر سکے، کیونکہ لکھا ہے کتابوں میں کہ پوری دنیا کی پانی کی سیاہی بنا دی جائے، دنیا میں تمام پیڑوں کا قلم بنا دیا جائے، اور پھر بھی مصطفیٰ کی تعریف لکھو گے تو لکڑی ختم ہو جائے گی، پانی ختم ہو جائے گا، لیکن مصطفیٰ کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی۔ مصطفیٰ کی تعریف ابو بکر سے مصطفیٰ فرماتے ہیں، ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ حضرت حسان تو یہ کہہ گئے وَأَحْسَنُ مِنْ قَلَمْ تَرَقَّتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْ قَلَمْ تَلِدُ النِّسَاء، یا رسول اللہ میں نے آپ جیسا کسی کو دیکھا ہی نہیں، اور دیکھے بھی کیسے، دنیا نے آپ جیسا کسی ماں نے کسی بیٹے کو جنم دیا ہی نہیں۔ مصطفیٰ کی شان کوئی ارے آپ بیٹھے ہیں مصطفیٰ کی تعریف کرنے کے لیے سننے کے لیے تو یہ رب کا کرم ہے، مصطفیٰ کا صدقہ ہے، ورنہ اللہ کو ضرورت نہیں ہے کہ مصطفیٰ کی تعریف بیان کی جائے، یا مصطفیٰ کو ضرورت نہیں، اس کا رب ہی تعریف کے لیے کافی ہے۔ اس لیے کہ مرفانا لکا ذکر، اللہ نے فرمایا محبوب تیرے ذکر کو تو ہم نے بلند کر دیا، اور جس کے ذکر کو خدا بلند فرما دے اسے کوئی گرا، اور جسے خدا گرا دے اسے کوئی اٹھا۔ ارے پروردگار نے ابو الحکم کو گرایا تو ابو جہل بنا دیا، بلال کو اٹھایا تو زمانے کا ہلال بنا دیا، پروردگار نے پرتھوی راج کو گرایا تو بھکاریوں سے پتھر بنا دیا،
معین الدین کو اٹھایا تو ہند کا سلطان بنا دیا، پروردگار نے یزید کو گرایا تو ذلیل و خوار بنا دیا، حسین کو اٹھایا شہیدوں کا سردار بنا دیا، اشرف علی کو گرایا تھانہ بھون پہنچا دیا، اعلیٰ حضرت کو اٹھایا گھر گھر سلام کرو۔ یہ ہے مصطفیٰ جان رحمت کی تعریف اور مصطفیٰ کے غلاموں کی تعریف کہ مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر خدا نے بلند کر دیا، خدا نے بلند کر دیا۔ ہماری کیا بساط حضرت